الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافی یوم النشور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی آج 9 تاریخ ہے اور دوسرا جمعہ مبارک جس میں آج ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو مبارکہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے توسل سے ہم سب کے روزے رکھنے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر 10 رمضان مبارک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات زوجہ مصطفیٰ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ساس حضرت عثمانی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس حسنین کریمین طیبین طاہرین کی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کریں۔ حضرات گرامی قدر آج میں بھی جسارت کروں گا کہ حسنین کی نانی کا تذکرہ کروں اور مولا کائنات کی مدر لو کا ذکر کروں، اور کیونکہ ان کا ذکر کرنا میرے لجپال آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کون نہیں واقف ان کی ذات سے، ان کی شان سے، ان کی نسب سے، کہ عرب کے مالداروں کا تذکرہ ہوتا تو ان میں مالدار
مالداروں کی بات ہوتی تو وہاں پر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات بھی ہوتی، کیونکہ مالدار تھی، 20 غلام نوکرانیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، غلام تھے، چہل پہل تھی گھر میں، اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ کے تجارت کا مال لے جانے کے لیے بڑے بڑے تاجر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے تھے کہ اس بار ہمیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چن لے اور ہم جو ہے آپ کا مال لے کر جائیں، انہیں بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، 40 سال کی عمر، بیوہ ہے، بڑے بڑے مالداروں نے نکاح کی پیشکشیں کی، آپ نے کسی کی پیشکش کو قبول نہ کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کی نکاح کی پیشکش کو قبول نہ کیا، لیکن جب کرم ہوا تو پھر دنیا بدل گئی۔ در یتیم آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو خود پیغام نکاح پہنچا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیونکہ حضور علیہ السلام کی صداقت اور امانت بالشور جگہ جگہ پر پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے کہ حضور سے بڑا سچا اور صادق اور امین کوئی نہیں۔ تو ایک دن حضرت ابو طالب نے حضور سے فرمایا کہ بھتیجے حالات بڑے تنگ ہیں، تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی مالدار عورت ہے، تو آپ جائیں اور جا کر تجارت کے لیے خواہش کا اظہار کریں۔ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے فرمایا چچا میں لینے نہیں آیا، میں تو بانٹنے آیا ہوں، میں تو مانگنے نہیں آیا، میں تو مانگنے والوں کو خیرات دینے آیا ہوں۔ میرے تو در پہ لوگ آنے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے خاموشی کا اظہار کیا تو پھر کیا ہوا حضرات محترم؟ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے چرچے پہلے سن چکی تھی، اور چرچے سنتے سنتے بات یہاں تک پہنچی کہ میسرہ کہتا ہے کہ غلام تھا سیدہ خدیجہ کبریٰ کا، کہتا ہے کہ مکے کا جو سب سے زیادہ امین ہے نا وہ محمد عربی ہے۔ اس کائنات میں پورے عرب میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ تو کیوں نہ ہو اس دفعہ ہم مال اپنا حضور کے ہاتھ نہ بھیج دیں۔ کچھ ہی کہہ رہے ہو حضرات محترم، کیا ہوا؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا تھا، ہو چکا ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر بھی یہی تشنگی ہوگی کہ اتنا امین، اتنا سچا میرے منہ میں دیاوے تھے، میں نہ اپنا مال دے دیا، پر حضور آئے نہیں، بلایا گیا۔ حضور خود نہیں آئے، میسرہ کو سیدہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ محمد عربی کو، نبی رحمت کو میرا پیغام دے دو کہ آپ اگر پسند کریں تو میرا مال ملک شام میں لے جائیں تجارت کے لیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پیغام آیا نا تو حضور نے دیکھا ہوگا، حضرت ابو طالب کی طرف فرمایا گا چچا جی تسی تے خیر ایسی آپ بھی آ گئے، تسی تے کاش دا اظہار کر رہے سی نا کہ آج پیغام آپ بھی آ گیا ہے۔ یہ پیغام ایک دن نہیں آیا، یہ تے بڑے پیغام آنے نے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
اپنا مال دیا، میسرہ کو ساتھ بھیجا، میسرہ کو ساتھ بھیجا، بڑی تعریفیں، ادھر سے آ کے تعریفیں، آپ کی سہیلی نفیسہ بڑی تعریفیں حضور کی کرتی رہتی تھی، اور باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا حضرت خدیجہ سے، خدیجہ تم مکے کی تاجدار ہے، تم مکے کی مالدار ہے، تم مکے کی دولت مند ہے، لیکن یہ تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ یتیموں کا والی ہے، غریبوں کا حامی ہے، بے کسوں کا کس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، اسے اپنا لو۔ اب باتیں ہوتی رہی، مال چلا گیا، مال چلا گیا، حضور سفر کے لیے، تجارت کے لیے چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ اب حالت کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مال دیا نا تو اس کے جانے کا انتظار نہ کیا، اس کے جانے کے لیے چھت پہ چڑھ کے نہ کھڑی ہو کے دیکھا، لیکن جب باری آئی تیرے نبی کی، امام الانبیاء علیہ السلام جب روانہ ہو رہے ہیں تو حضرت محترم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے کیسے جاتے ہوئے حضور کے قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے، الوداع کر رہی ہے، حضور کے قافلے کو روانہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، نفیسہ نے کہا ہوگا نا کہ خدیجہ کیا بات ہے، آج تک جتنے بھی آئے، جتنے بھی مال لے کر چلے گئے، کبھی کسی کا ایسے جانے کا، اس کا جاتے ہوئے اس کو روانہ نہیں کیا، اس کو بھیجا نہیں ہے، لیکن آج آپ کھڑی ہو کے انتظار کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا دوستو بات بیچ میں کچھ اور تھی، کیونکہ نظارہ کچھ اور تھا، کیونکہ تیریاں تک کی ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضرات کرام قدر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے مال کو بھیجا، میسرہ سے کہا کہ بھلا بتانا مجھے اب کیا ہے، کسی کے بارے میں غلام کو یہ پیغام نہیں دیا جاتا تھا کہ مجھے بتانا حضور کیسے تجارت کرتے ہیں، حضور کا طریقہ کار کیا ہے، حضور کا انداز تجارت کیا ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا، لیکن میسرہ سے کہا میسرہ شروع سے لے کر آخر تک مجھے ہر چیز کا بتانا ہے کہ حضور نے تجارت کیسے کی ہے، حضور کا انداز تجارت کیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرات کرام قدر، میسرہ بھی پھر کیا کرتا ہے، جب شام سے واپس آتی ہے خبر ملتی ہے کہ مکے والوں محمد عربی آ رہے ہیں، خبر ملتی ہے، کانوں میں آواز آتی ہے، تو پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ انتظار محمد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، انتظار کرتی ہے، کیوں نہ کرتی، کیونکہ وہ جو بجھی ہوئی آگ تھی، جو کھیتیاں اجڑ چکی تھی، جن کھیتیوں کے بارے میں بڑے بڑے تاجداروں نے، بڑے بڑے مالداروں نے پیغام نکاح بھیجا تھا، حضرت محترم حضرت خدیجہ کبریٰ ان کا پیغام نکاح رد کر چکی تھی، لیکن اب عالم یہ ہے انتظار کر رہی ہے کہ آقا جلدی آ جاؤ، انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، آقا جلدی آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے حضور کے تذکرے ہو رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے حضور کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرات محترم جب حضور آئے، حضور آئے، اللہ اکبر، حضور آئے تو پھر کیا ہوا، میسرہ سے پوچھا بتا حضور نے انداز تجارت کیا بیان کیا، میسرہ کہتا ہے آج تجارت کی باتیں نہ سنو، حضور کی باتیں سنو، آج تو حضور کی گفتگو کرنے کو دل کر رہا ہے۔ میسرہ نے کہا ہم جہاں جاتے بادل سایہ کر دیتا، اگر ہم پہاڑوں میں سے گزرتے پہاڑ سلام پیش کرتے، ارے ہم کسی بھی ایسی کٹھن منزل سے گزرتے تو یوں لگتا کہ میں ہمارے لیے وہ منزلیں کٹھن نہیں ہے بلکہ آسان سے آسان ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب کے غلاموں، لجپالہ کا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، حضرات محترم حضرت خدیجہ کبریٰ پوچھتی ہیں ارے ان باتوں کو چھوڑو، مال کے بارے میں بتاؤ۔ میسرہ کہتا ہے
چھوڑو مصطفیٰ کی گفتگو کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، پھر جب یہ گفتگو سنی نا ویسرا کی زبان سے تو پھر دل کی دنیا کیا سب کچھ بدل گیا۔ وہ نوکر چاکر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نفیسہ سے کہا نفیسہ جاؤ پوچھی گیا۔ نفیسہ اپنی سہیلی سے کہا اے میری سہیلی جو مجھے باتیں کرتی تھی نا آج وہ بات پوری ہونے لگی ہے، جاؤ میرا پیغام نکاح لے جاؤ۔ ارے خدیجہ کیا ہو گیا؟ جب مکے کے بڑے بڑے مالدار تیرے آگے جھولی پھیلا کر کھڑے تھے تو تو نے ایک کو بھی قبول نہ کیا۔ آج مکے کا غریب ہے، یتیم ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اس لیے فرمایا اے نفیسہ بات مال کی نہیں، بات دولت کی نہیں، بات یہ ہے کہ مال و دولت نہ دنیا نہ سر چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ حضرات کرام قدر فرمایا جاؤ پیغام نکاح لے جاؤ۔ اب وہ نفیسہ دوڑی دوڑی آتی ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح پیش کرتی ہیں تو بڑی حیران ہو گئی سن کے دیکھ کے حضور کے دیور، کیونکہ اس نے سوچا ہوگا کہ میں جب پیغام نکاح دوں گی تو حضور تو کھڑے ہو جائیں گے اور خوشیاں منائیں گے کہ واہ مکے کی مالدار عورت نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے، اور حضور کہیں گے جلدی کرو، انتظار کس چیز کا ہے؟ نہیں نہیں نہ بابا ایسا نہ کیا حضور نے۔ حضور نے تعلیم امت بھی فرمائی۔ آج بڑے نوجوان ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں علماء سے کہ حضرت پسند کی شادی کرنا تو ناجائز ہے؟ بھئی ایک ہی کام جائز رہ گیا، باقی سارے کام ناجائز ہے، بس ایک ہی مسئلہ پوچھنا ہے۔ ایک پسند کی شادی اگر ہم کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ اختلافات کر رہے ہیں، کیا ناجائز ہے؟ نہیں جائز، ناجائز۔ تو باقی جو ناجائز کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے، یہ کیا جائز ہے؟ اس کی طرف نوجوانوں کو کوئی فکر نہیں، کیونکہ جو آج ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے نا اس کی طرف ہم بھاگتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے فرمایا اے آنے والی تو چلی جا، میں اپنے چچا سے اجازت مانوں گا، ان سے مشورہ کروں گا، ان سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو ہے، وگرنہ میں یہاں نہیں کرنے والا۔ حضرات کرام قدر، لجپالا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر چچا جان کو بتایا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں مکے کی مالدار خاتون کا پیغام آیا، 15 سال کی عمر کا فرق تھا، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی 40 سال عمر، حضور علیہ السلام کے بھی عمر مبارک 25 سال، 15 سال کا عمر کا فرق تھا، لیکن انداز دیکھو، ہمیں ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو سیدہ نے گھر میں گھر گرستی اور گھر کے حالات کو اپنے آپ کو ڈھالنے کا ایک سلیقہ سکھا دیا۔ کیا سلیقہ سکھایا؟ نکاح ہوتا ہے، حضرت ابو طالب خطبہ پڑھتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، اور جب گھر لے کر آتے ہیں نا تو سیدہ نے گھر میں کیا کیا؟ جو نوکر تھے، جن کے نیچے نوکر کام کرتے تھے، کبھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تھا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے رہی ہے، عالم یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہی ہے۔ شام ہوئی، ساری کی ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ اے بچوں، حضور کے قدموں میں رکھ دی کہ آقا جب میں آتی ہوں تو میری دولت بھی آتی ہے۔ ساری دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی، سارا مال، سب کچھ حضور کے قدموں میں۔ تو میرے آقا نے بھی یہ نہیں کیا کہ چل مال آ گیا ہے،
نا نا نا، حضور نے کچھ ہی دنوں میں سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، سارا مال تقسیم کر دیا۔ سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے آپ سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں بھوکی پیاسی رہوں، اس سے تو اچھا میں بغیر شادی کے تھی کہ میرے پاس نوکر چاکر تھے، غلام تھے، ہر چیز تھی، لونڈیاں تھی، میرے آگے پیچھے کام کرنے والے تھے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ عرض کرتی ہوں حضور جس طرح آپ راضی ہیں نا، جس طرح آپ راضی رہنا چاہتے ہیں میں بھی اسی طرح راضی رہوں گی۔ سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، سب کو چھٹی دے دی، کہا آج تک میری خدمت کرتی رہی ہو، اب آج سے خدیجہ الکبریٰ امام الانبیاء کی خدمت کرے گی۔ حضرت محترم خود جھاڑو لگایا کرتی، خود میرے مصطفیٰ کے کپڑے دھویا کرتی، خود اپنے کپڑے کبھی دھوئے نہیں تھے، کبھی اپنے کپڑے نہیں دھوئے تھے، کبھی روٹی نہیں بنائی تھی، کبھی سالن نہیں بنایا تھا، بنانے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، اور نہ کبھی ایسا موقع آیا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، حضور کی ہو گئی تو پھر حضور کی نسبت سے ہر شریک کا آ گیا، اور کبھی بھی شکوہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، ہر حال میں خوش رہی۔ جب سوشل بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب نے سوشل بائیکاٹ 3 سال تک رہا، ایک دو دن نہیں، جو عز و ناز سے پلنے والی، عز و ناز سے رہنے والی، عیش و آرام میں رہنے والی، آج 3 سال تک پتے کھا کے گزارا کر رہی ہیں، درختوں کے پتے کھائے، ارے کئی دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پانی اور پتوں پہ 3 سال تک گزارا کیا۔ آج ہے کوئی خاتون جو ایسا کرے؟ ارے یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا احساس تھا کہ جنہوں نے 3 سال تک ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ آقا اگر آپ اجازت دیں تو میرے فلاں رشتہ دار کے پاس میں پیغام نہ بھیج دوں، وہ ہمیں کھانے کو بھیج دے، فلاں عزیز کے پاس پیغام نہ بھیج دوں کہ وہ مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دے، یا میں چلتی ہوں میں جا کر کفار سے کہتی ہوں کہ مجھے چھٹی دے دو، تمہاری دشمنی اللہ کے نبی سے ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے نبی سے ہے۔ سیدہ نے ایک بار بھی شکوے کا لفظ زبان پر نہ لائی، اور ہر حال میں خوش رہی۔ 3 سال تک جو عورت عز و ناز میں نرم و نازک بستروں پہ لیٹنے والی عورت جب نبی کی نسبت میں آتی ہے، نبی کی صحبت میں آتی ہے، تو پھر پتے سامنے آتے ہیں، حضور کو پتے کھاتے دیکھتی ہیں تو وہ بھی پھر پتے کھاتی ہیں، پتے کھا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ میں گزارے، ہر حال میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کا ساتھ دیا، اور پھر بہو بن کے بھی دکھایا۔ یار بچوں کو دبا کے ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس طرح مزہ نہیں آتا ہے، تو بڑی مہربانی ان کو بھیج دو، ان کے گھر والوں کو کہا یہ نہ لے کر آئے گا، چھوٹے بچوں کو تو آپ بھی آرام سے بیٹھو، ادھر سامنے پہ بیٹھو۔ حضرات گرامی قدر سیدہ حلیمہ سعدیہ ایک بار حضور کے گھر آتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار حضور کے گھر آتی ہے تو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں اتنا خیال کرتی ہے، آج تو تیرا میرا نہیں ختم ہوتا، کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے آ جائے تو تو بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے، میرے آ جائے تو کام نہیں کرتی، یا تیرے آ جائے تو تو بڑے بھاگ بھاگ کے فروٹ لے کر آتا ہے، اور میرے آ جائے تو تیری جیب میں سے پیسے نہیں نکلتے، یہ تیرا میرا نہیں ختم ہوتا۔ آؤ سیدہ کا حالات زندگی پڑھ کر دیکھو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی حالات طیبہ کو پڑھ کر دیکھو، پتہ چلے، بہوؤں کو بھی پتہ چل جائے
بیٹیوں کو پتہ چل جائے، بیویوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت محترم حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے، ان کا کیا طرز زندگی تھا۔ حضرت گرامی قدر حضرت حلیمہ سعدیہ گھر آتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ملتی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہیں، کپڑے دیتی ہیں، اور پھر جاتے وقت جب جانے لگی نا تو 40 بکریوں کا تحفہ عطا فرما دیا، اور پھر 40 بکریاں دی، اونٹ بھی ایک عطا کر دیا۔ آج ایک اونٹ 2 لاکھ روپے سے کم نہیں، 1.5-2 لاکھ روپے کا آج اونٹ، 40 بکریاں 5,000 کے حساب سے بھی بکری ہو نا 2 لاکھ روپے کی، یعنی ساس آئی اور سجی ساس نہیں ہے۔ سجی آ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، سجی ساس نہیں ہے، رضائی ساس ہے، رضائی ساس آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 بکریوں کو تحفہ اپنی ساس کو عطا کرتی ہے، ایک اونٹ عطا کرتی ہے، کچھ کھانے کے لیے راہ سفر سادے سفر عطا کر دیتی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج شادی ہوتی ہے، کیا تو بہو ایسی آ جاتی ہے تیسرے دن کہتی ہے ہمیں الگ کر دو، کیا بیٹے کے تیور بدل جاتے ہیں کہ جیسے اس کو پالا ہی بیوی نہیں ہے، اتنا بڑا ہی بیوی نے کیا ہے، نہ بابا ادھر دیکھو۔ اور پھر یہاں پر اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز زندگی ایسا نہیں تھا، بلکہ حضور کا بھی طرز زندگی ایسا ہی تھا۔ حضرت محترم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور آرام فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور جب حضور آرام فرماتے نا حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت مولا علی تک کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی، جب وہ گھر آئے تو کسی کے لیے حضور کو جگایا جاتا، کسی کے لیے جگایا نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ میرے سے پوچھو تو میں یوں کہوں گا کہ معراج کی رات اگر جبریل بھی آ جائیں تو مصطفیٰ کو آواز دے کر نہیں جگاتے، اپنے کپوری ہونٹ رکھ کر پھر جگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر دیکھو۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا حالہ، آپ کے 2 بیٹے تھے پہلے شوہر میں سے، خیال کرو حالہ مسجد نبوی شریف میں، حضور حجرہ عائشہ میں، اور حالہ آئے مسجد نبوی شریف میں، آواز دی محمد عربی کہاں ہے؟ جملہ دے رہا ہوں، ایسا جملہ کہ کاش ہمیں مل جائے اور ہم اس چیز کو اپنا لیں تو سگا سوتیلا سب ختم ہو جائے۔ اتنا حالہ کا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ نے معاذ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں کھولی، جلدی سے چادر کو سمیٹتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں کہتے ہوئے عائشہ سے کہہ رہے عائشہ وہ دیکھ میرا حالہ آیا ہے، میرا حالہ آیا ہے، دیکھ میرا حالہ آیا ہے۔ 3 بار ایسے اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، 3 بار حضور نے ایسے فرمایا وہ دیکھ میرا حالہ آیا ہے، وہ دیکھ میرا حالہ مجھے بلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے محبوب کے غلاموں، اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محبت کی ہے نا تو حضور نے بھی انتہا کر دی۔ اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت ہند تھا، تو وہ حضور کے حلیہ مبارک جتنا بیان ہے نا آپ نے بیان کیا ہے، اتنی محبت۔ اور کسی نے کہا نا ہند بڑا خوش رہتی ہو، فرمایا کیوں نہ خوش ہو، جی کہہ رہے ہو، فرمایا کیوں نہ خوش ہو، کیونکہ میرا بھائی علی ہے، میرا بھائی علی ہے، اور میری ماں خدیجہ الکبریٰ ہے، اور دنیا والوں میرا باپ محمد عربی ہے۔ گرامی قدر میرے محبوب کے غلاموں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن گوشت لائے، ایک دن کیا لائے؟ گوشت لائے، اور گوشت
گوشت لا کرنا مجھے دیا، کہا کہ اے عائشہ جلدی سے گوشت پکا دو اور اس کا نا ذرا شوربہ زیادہ رکھنا، شوربہ زیادہ رکھنا۔ اور اس کی حضور کیا بات ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں یا کسی نے آنا ہے، کیا بات ہے، آپ اتنے آج خوش بھی ہیں اور جلدی بھی کروا رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ آج مجھے پتہ چلا ہے مدینے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیاں آئی ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بکری کا گوشت بڑا پسند تھا، لہذا میں یہ گوشت لایا ہوں، اس گوشت کو بناؤ پکاؤ اور اس کا شوربہ زیادہ رکھنا، کیونکہ میرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گوشت پکا ہوا میں ان کی سہیلیوں کو دوں، جب ان کی سہیلیاں کھائیں گی تو میری خدیجہ کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی۔ حضرات کرام قدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر شریف، اپنے کو شامل مصطفیٰ، اپنے کو شامل مصطفیٰ، پیامِ مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ تو حضرات کرام قدر پھر ایک دفعہ آپ ہی فرماتے ہیں، تمام صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک نہ بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی ہے، حضور اس وقت بھی آرام ہی کر رہے تھے، حضور اس وقت بھی آرام ہی کر رہے تھے، تو وہ بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی در اقدس پر آئی، تو میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور بڑھیا کو اپنے قریب لائے، اس بڑھی عورت کو قریب لائے، کافی دیر تک بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، بڑے عزت و ناز سے نازا اور بڑی تحائف سے نوازا، تحفے دیے۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی نا، تو جب چلی گئی آپ نے فرمایا ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے، حضور نے آرام فرمانا ہے، تو میں جب حضور سو کر اٹھیں گے، جب رات کا وقت ہوگا تو حضور سے پوچھوں گی یہ کون تھی کہ آپ نے اتنا پیار کیا، تحفے بھی دیے اور اتنا ٹائم دیا، انفرادی ٹائم دیا، اور ایسے وقت میں کہ اس وقت میں ابو بکر عمر صدیق بھی آ جائے، علی بھی آ جائے، تو آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے، یہ کون ہے کہ اتنی خوش نصیب ہے جس کو آپ نے اتنا ٹائم دیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کو دیکھا نا تو حضور کی آنکھیں کھلی ہیں اور سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں قریب ہوئی، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا نا تو عرض کی حضور میں تو بھی سوچی تھی کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے، لیکن بات کیا ہے اتنی گہری سوچ میں کیوں پڑے ہیں؟ یہ کون تھی جس کو اتنے انعامات سے نوازا ہے؟ یہ کون خوش نصیب تھی؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتی یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام کی یہی زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی فرماتی ہیں کہ اکثر اوقات، اکثر یہ نہیں کہ بعض اوقات بلکہ اکثر حضور فرمایا کرتے کہ خدیجہ ایسے کیا کرتی تھی، خدیجہ ایسے کھانا بنایا کرتی تھی، خدیجہ ایسے برتن دھویا کرتی تھی، یعنی کہ اکثر اوقات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ حضور کی زبان پہ جاری رہتا۔ تو میں نے ایک دن، عورت تھی نا، ایک دن عرض کر دی حضور ہر وقت آپ کی زبان پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہی رہتا ہے، حالانکہ وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی اور میں کنواری ہوں اور اس سے حسین و جمیل خوبصورت کم عمر والی بیویاں آپ کے پاس ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی۔ پہلے ابھی حضور نے جواب نہیں دیا، حضور کا چہرہ جلال میں آیا، اب جلال کے بعد ساتھ ہی حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو کیا جانتی ہے کون تھی خدیجہ؟ تم لوگوں نے تو میرے ساتھ
اس وقت میرے ساتھ آئی ہو جب میرے ساتھ کئی صحابہ کی جماعت تھی، کئی صحابہ میرے ساتھ تھے۔ میرا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت ساتھ دیا جب مکے والے مجھے پتھر مارا کرتے تھے۔ وہ میں جب پتھر مارتے میں گھر آتا، ایک ہاتھ میں دودھ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، اور زبان پر یہی جملے ہوتے، حضور آپ کا رب آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا، آپ کا رب آپ کم نہ کرے، آپ کا رب آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ اے عائشہ، جب میں مکے گلی گلیوں سے گزرا کرتا، لوگ میرے راستوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے، لوگ میرے اوپر اوجڑیاں خالی کیا کرتے، لوگ مجھے پتھر مارا کرتے، میرا جسم زخموں سے چکنا چور ہو جاتا، لیکن جب میں گھر آتا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے تسلیاں دیا کرتی تھی، اور حتیٰ کہ غار حرا میں جب میں کئی دن تک گھر نہ واپس آتا تو سیدہ کیا کرتی؟ کھانا بناتی۔ غار حرا جن خوش نصیبوں نے دیکھی ہے، آج نوجوان چڑھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، ادھر خاتون کو دیکھو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج تو لوگ چڑھ کے راستے بن گئے، راہیں بن گئی، آسانیاں بن گئی، لیکن اس دور میں جب پہاڑوں کی نوکیں پیروں میں چبھا کرتی تھی، جب پہاڑوں کی نوکیں پیروں میں لگ جایا کرتی تھی، اس دور میں سیدہ کھانا بناتی، کچھ کھجوریں لیتی، کچھ جو لیا کرتی، اور جب غار میں جایا کرتی، آپ ہی فرماتی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں، میں ایک دن غار میں گئی نا تو دیکھا میرے کریم آقا کے پیروں میں ورم آ چکا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے پیر سوج چکے تھے، حضور علیہ السلام کے پیروں میں ورم آیا ہوا تھا، اور پیروں میں سے آپ فرماتی ہیں خون ٹپک رہا تھا، میں ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، آقا آپ نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، آپ سے کوئی ایسی خطا سرزد نہیں ہوئی جو آپ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کیا التجا کر رہے تھے؟ اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور اگر آپ کی امت کے سمندر کے پانی کے قطروں کے جتنے بھی آج گناہ ہوں گے رب تیری امت کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضور آرام کر لیجئے، آپ کے پیروں سے خون نکل رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے محبوب علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، لجپال آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے وصال کا جب دن آیا نا، آپ بیمار تھی، مالدار تھی، لیکن بیمار تھی، اور بیماری کی حالت میں جب میرے آقا علیہ السلام قریب ہوئے، حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سر اپنی گود میں رکھا نا، تو عرض کرنے لگی آقا میں آپ کا زوج حق تو عطا نہ کر سکی، میں مالدار تھی، سوناز میں رہنے والی تھی، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی، اور ایک ایسی کوتاہی، وہ عورت جس کے نیچے نوکر جا کر کام کرتے تھے، وہ عورت خود جھاڑو لگا رہی ہے، خود میرے آقا کے برتن صاف کر رہی ہے، خود میرے آقا کے کپڑے دھویا کرتی تھی، آج وہی عورت حضور سے معافی مانگتی ہے، آقا مجھے معاف کر دینا، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرات محترم، کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک دن آپ کھانا بنا رہی تھی، کھانا لے کے آنے لگی تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے نبی کو کہہ دے جو عورت کھانا لے کر آ رہی ہے اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، جب حضور کے سامنے کھانا لائی نا تو حضور نے فرمایا خدیجہ تو مبارک ہو، تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور پھر سیدہ جب آخری وقت رو رہی ہے تو میرے آقا نے فرمایا خدیجہ رو نہیں،
میں محمد تجھے کہتا ہوں تو میری دنیا میں بھی بیوی ہے، قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت بھی تو ہی میری بیوی ہوگی۔ حضرات کرام قدر، میرے محبوب کے غلاموں، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حد سے بڑھ کے سکھایا۔